حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، العبد المؤید الرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین ذوی احترام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ مجلس ایک محب اہل بیت، ایک عاشق عطرت اطہار، ایک عزادار حسین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے۔ میں اپنی جانب سے یہ لازم و ضروری سمجھتا ہوں کہ مرحوم کے جو رشتہ دار، ان کے فرزند، ان کی خدمت میں تعزیت و تہنیت پیش کروں اور ان کی جانب سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے، تقویٰ و پرہیزگاری کے اعتبار سے مولانا ماہر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور عمر کے اعتبار سے میرے چھوٹے بھائی ہیں، اس لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے والہانہ انداز میں استقبال کیا، ان کا اخلاق، ان کا انداز بیان واقعاً بہت ہی مومنین جاذب ہے، اور جو بھی ان سے ملتا ہے وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ پیری مریدی والا مرید نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مومن کو خشاش و بشاش ہونا چاہیے، مومن کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہونا چاہیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں
اور ہمارے ریاض بھائی کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. اس جملے کو یاد رکھیے گا، بہت ہی قیمتی جملہ ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے عقل مند اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم تشیع ہے. نام سنا ہے نا آیت اللہ جوادی عاملی کا؟ بہت بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں سب سے عقل مند کوئی قوم ہے تو وہ قوم تشیع ہے. اس کی دلیل جو دے رہے ہیں وہ بڑی پیاری ہے. دیکھیں جوگیشوری کے مومنین تک یہ بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے؟ آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ بتائے گا کہ یہ بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر نہیں رونا چاہیے وہاں روتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہے نا؟ مجھے اس سے آگے کچھ بیان نہیں کرنا ہے. اور اسی پس منظر میں آیت اللہ جوادی عاملی بغیر نام لیے ہوئے کہتے ہیں، اب سمجھنا آپ کا کام ہے کہ شیعہ قوم دنیا کی سب سے عقل مند قوم ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کہاں پر ہنسنا چاہیے اور کہاں پر رونا چاہیے. کہاں پر ہمیں ہنسنا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے ایسے بھی ہیں کہ آپ ان کو ایک سے ایک جوک سنا دیجئے، لطیفہ سنا دیجئے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے. شیعہ بننا ہے تو امام محمد باقر کے اعتبار سے شیعہ بنیے. امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شیعوں کی ایک علامت، ایک پہچان ہے کہ تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنہ. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب مومن کو دیکھتا ہے تو مسکرا دیا کرتا ہے. یا نہیں ہے؟ یعنی کیا مقصد؟ ایک مسکراہٹ، ایک عدد مسکراہٹ جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے. آپ جانے یا نہ جانے آپ کا امام بہرحال جانتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کا امام جانتا ہے. تبسم الرجل، ایک مومن، ترجمہ سنیے، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے. بھیا ریاض بھائی کتنا پیسہ خرچہ ہوا آپ کا؟ ایک مومن کو دیکھ کر اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو کچھ پیسہ جاتا ہے، اس میں کچھ مال جاتا ہے آپ کا کہ صاحب آج میں نے جو ہے مولانا ماہر صاحب کو دیکھ کے میں مسکرا دیا تو میرے گوگل سے جو ہے 100 روپے نکل گئے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. کیوں؟ یہ فری والا کام ہے. پروردگار جو ہے وہ آپ کو فری میں ثواب دے رہا ہے. عزیزو آپ کی عقل مندی ہے کہ کشکول میں سوراخ نہ ہونے دیجئے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. کشکول جو آپ کا ہے نا جس میں ثواب جمع ہوتا ہے، وہ جو ٹوکری ہے، وہ جو باسکٹ ہے، بس اس میں سوراخ نہ ہونے دیجیے. کیونکہ اگر اس میں سوراخ ہو گیا تو پھر ثواب، دیکھیے یاد رکھیے گا، ثواب کمانا مشکل ہے، یاد رکھیے گا، لیکن ثواب کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نماز پڑھنا کمال ہے لیکن نماز کو بچانا اس سے بڑا کمال ہے. عزیزو تو آپ کہیں گے نماز ہوتی کیسے ہے اور نماز ہوتی کیسے ہے اور نماز بچتی کیسے ہے؟ چلیے ایک فارمولہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، بہت دن کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں کہ نماز ہوتی کیسے ہے. نماز ہوتی اس وقت ہے جب آپ فرش نماز پر آئیں، اور بچتی اس وقت ہے جب فرش اعضاء پر آئے.
فرش عذاب پر آئیں۔ اس لیے جو ہے نماز، ایک بار نماز ہوتی ہے اور ایک بار نماز کیا ہے؟ بچتی ہے۔ نماز ہوتی کب ہے؟ کہ جب آپ زبان سے اللہ اکبر کہیں، زبان پر اللہ اکبر ہو اور چہرہ جو ہے وہ کدھر ہو؟ جلدی بتائیے، کعبے کی طرف ہو۔ یہ نماز ہوتی ہے، لیکن بچتی کب ہے؟ بچتی اس وقت ہے کہ جب زبان پر یا حسین ہو اور دل کربلا کی طرف ہو۔ دل کربلا کی طرف ہو تو آپ کی نماز بچ جائے گی۔ وہ تو نمازی تو امام حسین کے مقابلے میں بھی آئے تھے، نمازی جو ہے وہ امام حسین کے مقابلے میں آئے، تو بہت یہ زمانہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ذرا سا ڈس بیلنس ہوئے نا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ مجلس جو ہے یہ ایصال ثواب، مجلس ایصال ثواب ہے، تو اس کا انداز بھی ذرا آج مختلف ہوگا۔ جو لوگ میری مجلس سنتے ہیں آن لائن وغیرہ، آج میں چاہتا ہوں کچھ میسج اور پیغام آپ کو دے کر جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مجلس کا ثواب کس لیے ہے؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے یا خدا کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ اگر میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کو خوش کروں تو وہ نیت جو ہے وہ ہمارے پوری ہوگی، کیوں؟ پروردگار عادل ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہاری جیسی نیت ہوگی ویسا ہی جو ہے اثر مرتب ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک بار آپ غور کریں۔ کچھ مجھے ایک امپورٹنٹ میسج دینا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اور دو کم سے کم 2-3 چینل پہ جو ہے یہ نشر بھی ہو رہی ہے مجلس، تو یہ بعد میں بھی آنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ حالات خراب ہے اس زمانے کے۔ اب مولا علی جو ہے انہوں نے 2 طرح کی جنگیں کی ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، 2 طرح کی جنگیں کی ہیں۔ ایک جنگ وہ ہے جو پیغمبر کے زمانے میں کی ہے، اور ایک جنگ وہ ہے جو پیغمبر کے بعد کی ہے۔ جو پیغمبر کے زمانے میں جنگ کی ہے وہ تقریباً 80 جنگیں ہیں جو مولانا نے کی ہے۔ بات کو سمجھیے مومنین، جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور دوسری جنگ وہ ہے جو پیغمبر کے بعد کی ہے۔ جائیے تاریخ دیکھ لیجئے، پیغمبر کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مولانا علی نے کی ہیں، یہ سب جو ہے یا کافروں سے کی گئی ہے یا مشرکین سے کی گئی ہے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنی بھی جنگیں آپ دیکھ لیجئے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں کیا ہوا؟ پیغمبر کے بعد کتنی جنگیں کی ہیں؟ 3 جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ یہ تینوں جنگیں کس سے ہوئی ہیں؟ یہ اہل القبلہ سے ہوئی ہے عزیزو۔ یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک خطبہ ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، تفصیلات دیکھ لیجئے گا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ خطبہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 173۔ یہ خطبہ ضرور دیکھیے گا، ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ اس خطبے کا مطالعہ کرے، نہیں تو آپ کو بہکا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں حق اور باطل ایک حد تک الگ الگ تھا، لیکن پیغمبر کے بعد مکس کر دیا ہے، اس لیے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 1-2 عبارت پڑھتا ہوں خطبہ نہج البلاغہ سے 173۔ مولا فرماتے ہیں کہ قد فتح باب الحرب۔ علی جو ہے گریہ کر رہے ہیں، مولا علی رو رہے ہیں۔ جانتے ہیں جنگ نہروان میں جب جنگ ہوئی ہے، نہروان میں کس سے جنگ کی مولا علی جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بتائیں مجھے، جنگ نہروان میں کس سے جنگ ہوئی ہے؟ خوارج کون تھے؟ یہ مولا علی کے چاہنے والے تھے۔ یہ جنگ صفین میں جو ہے، یہ جب اس خبیث نے نیزے پہ قرآن بلند کیا تو کیا کیا؟ مولا علی
کے مقابلے میں یہ لوگ آ گئے کہ یا علی یہ قرآن والے ہیں، ہؤلاء الاشخاص من اہالی القرآن، یہ قرآن والے ہیں، ان سے آپ جنگ کر رہے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں قیامت کا جملہ ہے، کہتے ہیں ہذہ خدا، یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ ہے جو بلند کیا گیا ہے نیزے کے اوپر۔ تصور کر رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ خاصی اس کی دھوکہ ہے، یہ قرآن جو ہے بلند کیا گیا۔ مولا کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، میں قرآن ناطق ہوں، انا قرآن اللہ، میں قرآن ناطق ہوں۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر وہاں سے ایک گروپ الگ ہوتا ہے، اسی مولا علی کے گروپ میں سے، یاد رکھیے گا، حاکم شام کے گروپ میں سے نہیں، بلکہ جو علی کے ساتھ جو ہے موجود تھے ان میں سے ایک گروپ الگ ہوتا ہے، اور وہ لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ آج اللہ کے علاوہ کسی کا بھی حکم نہیں چلے گا، علی کے مقابلے میں حکم خدا کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا مقصد؟ جب علی سے دشمنی کی جاتی ہے تو اللہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ علی کو دور کیا جا رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ 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 اللہ، کون لا الہ الا اللہ، کون کہتا ہے اللہ؟ بہرحال ہمارا رب ہے، ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں من ربک، تو ہمیں کہنا ہوگا اللہ ربی، اللہ ہمارا رب ہے۔ لیکن عزیزو، مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ کہتے یہ ہے کہ صاحب یا علی آپ جو ہے ان سے آپ جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان سے جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہتے ہاذہ خدا۔ پھر کہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں لا حکم الا للہ جو ہے یہ قرآن کی ایک آیت ہے، مولانا تو جانتے ہیں یہ ان الحکم الا للہ، اسی کو انہوں نے ذرا سے چینج کر دیا، مانا بھائی یہ الفاظ میں ذرا سے تبدیلی کی، یعنی آج صرف اور صرف اللہ کی کا حکم چلے گا۔ مولا فرماتے ہیں کلمۃ حق ویراد بها الباطل، یہ وہ کلمہ ہے جو کلمہ حق ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا جا رہا ہے۔ بات واضح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مولا فرماتے ہیں قد فتح باب الحرب بینکم وبین اہل القبلہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جنگ کا میدان گرم ہو گیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور وہ علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 173 کہ مولا فرماتے ہیں لا يحمل هذا العلم، لا يحمل هذا العلم، یہ جو علم ہے نا یہ وہی اٹھا سکتا ہے جو علی والا علم ہے، کہ جس میں دو خاصیت ہونی چاہیے کے بعد اب تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، دو خاصیت ہونی چاہیے، وہی ولایت کا علم اٹھا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے پاس صبر ہونا چاہیے، دوسری بصیرت ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، وزڈم ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ ایموشن سے کام نہیں چلے گا۔ مولا فرماتے ہیں وزڈم امپورٹنٹ ہے، ایموشن جو ہے انسان کو بہکا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے، میں ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ چھوٹے بچے ہمارے بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو دو چیزیں ہیں۔ قرآن، میں نے کہا نا مولا نے کیا فرمایا، ہمیں قرآن بولیے ناطق ہوں، یہی کہا نا، میں قرآن ناطق ہوں۔ اس کو ذرا سا اور مجھے واضح کرنے دیجئے تاکہ بات بالکل کلیئر ہو سکے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے، اہل بیت نہ ہوتے، تو قرآن یقین جانیے لاوارث ہو گیا ہوتا۔ انہوں نے قرآن کو جو ہے بچایا ہے۔ کیسے بچایا، کس طرح سے بچایا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور آج کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مدینے میں ایک یہودی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مسلمانوں، ہم کو تمہارے رسول سے کام ہے، ملنا ہے،
یہودی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا, آج آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑے دشمن اور خبیث جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں. آج آپ نے ایران میں دیکھا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ یہودیوں کے ذریعے سے ہوا, یاد رکھیے گا, اس میں یہودیوں کا ہاتھ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہودی آتا کہتا ہے کہ ہم کو جو ہے تمہارے نبی سے ملنا ہے, تمہارے نبی سے, نہیں کہ میرے نبی. لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ تو دنیا سے چلے گئے, اب پیغمبر نہیں ہیں. کیا پیاری بات کہی اس نے, ہے تو دشمن نا, کبھی کبھی دشمن بھی اچھی بات کرتا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کر لے عزیزو. سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کیا ہوا, یہودی کہتا ہے کہ اچھا تو تمہارا نبی نہیں ہے, تو تمہارے نبی نے جملہ سنیں کہ آخر تک یہ میری بات پہنچنی چاہیے جو بشری کے مومنین تک, یہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تمہارا نبی نہیں ہے تو اس نے کوئی جانشین کو منتخب کیا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ یہودی ہے جو جانتا ہے کہ نبی جو ہے وہ جانشین کا انتخاب کرتا ہے, بند کمرے میں اعلان نہیں ہوتا, کھلے میدان میں کیا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چلیے واقعہ سنا ہی دیتا ہوں, مجلس میری ڈائیورٹ ہو گئی کسی اور طرف, سن لیجیے واقعہ, سن لیجیے, مکمل کر دیتا ہوں. یہودی جو ہے جب آیا تو پورے مدینے میں یہ شور ہو گیا. یہودی اس زمانے میں پیسے والے ہوا کرتے تھے, اور وہ ایسا ان کو احساس ہوا کہ شاید کچھ لے کر آئے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, کچھ جو ہے ہدیہ ودیہ لے کر آئے ہیں. تو کہا کہ رسول تو نہیں ہے لیکن ان کی جگہ پہ ایک صاحب براجمان ہے, سمجھ رہے ہیں نا, چلیے ہم کیا لے چلتے ہیں ان کے پاس. اب لے کر گئے, سنے بڑا دلچسپ واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لے کر جو ہے گئے تو کہا کہ صاحب حضور ایک صاحب جو ہیں آئے ہوئے ہیں فلاں شہر سے, کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں اور وہ نبی سے ملنا چاہتے ہیں, نبی تو نہیں ہے, آپ سے ان سے ملاقات کرا دیں, لے کر آؤ. سمجھ رہے ہیں, سوچا کچھ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس وہ لے کر آئے ہوں گے, کہا کہ لے کر آؤ. اب جب وہ آئے نا, وہ صاحب جو ہے ان کے پاس یہودی جو آیا نا, تو کہتا ہے کہ سنیے مجھے جو ہے آپ سے ایک سوال کرنا ہے عزیزو. بہت توجہ کیجیے گا, سوچ کیا رہے تھے کہ کچھ ملے گا نا, لیکن جب یہ کہا کہ ایک سوال کرنا ہے تو ان کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ گیا. یاد رکھیے گا پسینہ دو طرح سے آتا ہے, ایک محنت کی بنیاد پر آتا ہے, ایک شرمندگی کی بنیاد پر آتا ہے. سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شرمندگی کی بنیاد پہ آتا ہے. کہا پسینہ آ گیا اور فوراً کہا کہ اگر ٹھیک ہے آپ سوال لے کر آئے ہیں, اگر میں جواب دے سکا تو میں جواب دوں گا, اگر میں جواب دے, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کیا کہا, اگر میں جواب دے سکوں گا. یاد رکھیے گا اف کنتو اور پرنتو جو ہے اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر علم میں شک ہوتا ہے, لیکن جہاں علم میں یقین ہوتا ہے منبر سے آواز آتی ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. صلوات بر محمد و آل محمد. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, جو پوچھ لو آپ پوچھ لو. خیر کہا صاحب آپ کا سوال کیا ہے, سوال بتا دیجئے. کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, قرآن کی ایک آیت. او تمہارا بھی قرآن سے واسطہ ہے, وہ تو ریسرچ کر رہے ہیں نا بھائی, جیسے آج ریسرچ کر رہے ہیں ویسے کل بھی کر رہے تھے. کہا قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی. کون سی آیت ہے؟ سورہ زخرف کی آیت ہے. آیت کیا ہے؟
کہا قرآن میں ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ والی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا کیا اس میں کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہا خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تم نبیوں سے سوال کرو کہ جب ان کو رسالت دی گئی تو ان سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا؟ سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں نے حوالہ دے دیا، کیا چیک کر لیجئے گا۔ کیا کہا کہ سوال ترجمہ کیا ہوا؟ میرے نبی، میرے حبیب، آپ تمام نبیوں سے پوچھئے کہ جب ان کو رسالت دی گئی تو ان سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا؟ جانتے تب تو بتاتے۔ کہا جو ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو ہے یہودی باہر نکل گیا۔ یاد رکھیے گا کہ نگیٹو خبر جو ہوتی ہے نا وہ شہر میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ پورے مدینے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے کسی سے سوال کیا اور وہ جواب نہ دے سکا تو ایک محافظ قرآن کا نمائندہ اس کے کان میں یہ آواز پہنچی۔ وہ کون ہے؟ بتائیے جلدی بتائیے، وہ نمائندہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ سلمان منا اہل البیت۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ جناب سلمان کو خبر ملی، ارے قرآن کی عزت پہ حرف آ گیا ہے، قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے، اور یہ جائے گا تو کہے گا نا کہ یہ قرآن والے ایسے ہیں۔ فوراً جناب سلمان گئے اس کے پاس، دیکھا لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے تم لوگ کیسے ہو کہ تم کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر نہیں معلوم ہے۔ کہا تم غلط جگہ پر آ گئے تھے، اور تمہیں صحیح جگہ پر لے چلتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ آؤ چلو تمہیں صحیح جگہ پر لے چلتے ہیں۔ میں تمہیں ایسے انسان کے پاس لے چلتا ہوں جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارے لیے مسند علم بچھا دیا جائے، اگر ہمارے لیے مسند علم بچھا دیا جائے تو میں جو ہوں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، اور زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ مجھ سے پوچھو، اس کا کہنا یہ ہے، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کہ قرآن کی کون سی آیت مدنی ہے، کون سی آیت مکی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ قرآن کی کون سی آیت دن میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ قرآن کی کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی ہے، اور کون سی آیت آسمان پر نازل ہوئی ہے۔ وہ اس کا اعلان یہ ہے، میں بتاؤں گا کہ کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت سمندر میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت عام ہے، کون سی آیت خاص ہے، کون سی آیت مطلق ہے، کون سی آیت مقید ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے۔ اور میں تمہیں اس علی کے پاس لے چلتا ہوں جس کا اعلان یہ ہے کہ میرے سینے میں علم اس طریقے سے پایا جاتا ہے جیسے سمندر کی روانی ہوا کرتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا محترم؟ چلے لے کر چلے اور اس کے بعد جو ہے جناب سلمہ دیکھا کہ صاحب پہلی جگہ جو تھی وہاں گئے تھے تو زبردست دربار سجا ہوا تھا، بہترین تخت تھا۔ یہاں آگے دیکھ رہے ہیں بوریا نشین ہے، ایک معمولی سا گھر ہے، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہے۔ کہا آپ بتائیں گے؟ ہاں۔ کہا کہ سوال کیا ہے تمہارا؟ بولا پوچھتے ہیں۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کا ایمان یقیناً تازہ ہوگا، اور تازہ تو ہوتا ہی ہے۔ وہاں گیا تھا نا، دیکھیں بات پہنچتی میرے بچوں تک۔ وہاں یہ جب گیا نا تو وہاں پر جو چہرہ تھا وہ متغیر ہو گیا، لیکن جب یہاں پر آیا نا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ اب قرآن کی عزت بچنے والی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب قرآن کی عزت بچنے والی ہے۔ کہا اچھا چلے بھائی، لے کے جو ہے جناب سلمان فارسی نے کہا ان سے پوچھو، یہ تم کو بتائیں گے۔ کہا مولانا نے کہا تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی سورہ زخرف کی آیت ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا
من قبلک من رسلنا، اے میرے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کہ جب ان نبیوں کو رسالت دی گئی تو ان سے کون سا عہد و پیمان جی لیا گیا، آپ ان سے سوال کیجئے۔ مولا مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ جو آیت ہے یہ زمین پر تھوڑی نازل ہوئی ہے، یہ آیت آسمان پر نازل ہوئی ہے۔ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آیت جو ہے وہ آسمان پہ نازل ہوئی ہے۔ کب کا ایک مرتبہ تمام نبیوں کی روحوں نے اللہ سے یہ ریکویسٹ کی، اے میرے پروردگار ایک مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے حبیب کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بڑا اچھا تمہارا مطالبہ ہے، بہت پاکیزہ خیال ہے، چلو ایک وقت معین کر دیا جاتا ہے، جگہ بھی معین کی گئی اور وقت بھی معین کیا گیا۔ ابھی ایک دن پہلے شب معراج گزری ہے نا، تو مناسبت بھی ہو جائے گی نا عزیزو۔ اب جو ہے کیا کہا کہ چلو اپنے حبیب کو جو ہے معراج پہ بلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا شب معراج دو طرح کی معراج ہوئی ہے، ایک معراج نبی کی ہے، ایک معراج انبیاء کی ہے۔ ہمارے نبی کی معراج یہ ہے کہ وہ قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچے، اور انبیاء کی معراج یہ ہے کہ ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ یہ جو خواہش تھی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ آدم چلو قبر سے نکل کے چلو نماز پڑھنا ہے، آسمان اول پہ نماز ہوگی۔ نماز قائم ہو گئی، آدم سے کہا گیا، نوح سے کہا گیا، ابراہیم سے کہا گیا، موسیٰ و عیسیٰ سے کہا گیا، تمام انبیاء سے کہا گیا، جو زندہ تھے ان کو بھی بلایا گیا مثال کے طور پہ، اور باقی جو نبی تھے جو الظاہر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کو بھی بلایا گیا۔ نماز شروع ہوئی۔ بہترین امام ہے، ایسا امام تو تاریخ میں نہ دیکھا، اور ایسے معمول بھی نظر نہیں آئے، اس میں سب کے سب معصوم ہیں۔ نماز شروع ہوئی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی نا، تو جب نماز ختم ہوتی ہے تو تعقیبات نماز میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی آخر تک جو مومنین ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی نا عزیزو، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے نبی آپ نبیوں سے پوچھئے کہ جب ان کو رسالت دی گئی تھی تو ان سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا؟ پیغمبر نے آواز دی، یا معاشر الانبیاء، اے گروہ انبیاء، یہ دیکھو جبریل امین یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ نبیوں سے پوچھو کہ جب ان کو رسالت دی گئی تو ان سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا؟ سنے عزیزو، آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے بتائے گا کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی ہے۔ جب جناب پیغمبر اسلام نے جب سوال کیا تو نبیوں نے جو ہے تمام نبیوں نے مل کر ایک ہی جواب دیا، جب تک تین طرح کے اقرار نہ لے لیے، نہ رسالت دی نہ نبوت دی۔ پہلا اقرار توحید کا اقرار ہے، دوسرا آپ کی نبوت کا اقرار ہے، اور تیسرا علی کی ولایت کا اقرار ہے۔ جب تک یہ تین اقرار نہیں لے لیا گیا، جب تک یہ تین طرح کا اقرار نہیں لے لیا گیا، نہ ہمیں نبوت ملی اور نہ ہی ہمیں رسالت ملی۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے میرے بھائیوں، یہ تمام کتابوں میں موجود ہے، یہ واقعہ میں ہم نے تو نہیں کہا ہے نا، یہ موجود ہے تمام کتابوں میں۔ تو اب مجھے ایک جملہ جو ہے جو دشمنی کے مومن کے لیے کہنا پڑے گا کہ جب بغیر علی کی ولایت کے انبیاء کو رسالت نہیں مل سکتی ہے تو امت کو نجات کیا ملے گی؟ لاپتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد وآل بلند سلوات۔
جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کی ولایت کو سمجھیے. ولایت علی ہمارے لیے تو ضروری ہے, انبیاء کے لیے بھی ضروری ہے. اب ہمارے جوان ایک سوال کرتے ہیں, چلیے ایک ضمناً ایک بات آ گئی ہے, بریکٹ میں عرض کر دوں کہ جوان ایک سوال کرتے ہیں, آپ سے بھی آپ کے بچوں نے سوال کیا ہوگا, تو جواب تیار رکھیے گا. سوال بہت کامن ہے, بہت کیا جاتا ہے. مولانا ماہر صاحب قبلہ سے بھی پوچھا ہوگا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہوگا. میں تو چھوٹا موٹا اسٹوڈنٹ ہوں, انہوں نے مجھ سے بہتر طریقے سے جواب دیا ہوگا. لیکن اگر کوئی ایک ایسا شخص بیٹھا جسے نہیں معلوم ہے تو میں بتاتا ہوں کہ اس آیت کے ذریعے سے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, یہ جو آیت ہے نا, اس آیت کے ذریعے سے ہم کو جو ہے یہ تو معلوم ہو گیا کہ انبیاء بھی توحید, نبوت اور امامت کو مانتے تھے. تو کیسے مانتے تھے؟ بھائی توحید کو مانتے ہیں, ہمارے سبتے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, توحید کو مانتے تھے تو کیسے مانیں گے؟ ہم توحید کو مانتے ہیں تو کیسے اعلان کرتے ہیں, بتائیے آپ لوگ, بولیے بھائی. لا الہ ہے نا, یہی ہے نا. ہم جب توحید کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اور نبوت کو مانتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہے نہیں ہے. اور ولایت کو مانیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی تو ہے عزیزو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم بھی کلمہ پڑھتے تھے. آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہی ہے نا. نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اما ہم سے سوال کرتے ہو کہ شیعو تم نے جو ہے کلمے میں علی کا نام کب سے داخل کر لیا؟ ارے سوال تم تھوڑی کرو گے, سوال تو ہم کریں گے. داخل تو پہلے ہی تھا, تم نے کب نکال دیا؟ یا نہیں ہے؟ داخل تو پہلے ہی تھا, تم نے کب نکال دیا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھے وہ کون ہوتا ہے؟ امتی ہوتا ہے. آسان زبان میں تاکہ بچے سمجھ لیں. اگر کوئی ایسا بچہ کہتا ہے کہ مجھے تقریر سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت آسان لفظوں میں, جسے ہندی میں کہتے ہیں سرل شبدوں میں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ بچے بھی جو ہے سمجھ سکیں. جو ہیں ایک کلمہ پڑھنے والا ہے اور دوسرا کون ہے جلدی بتائیے؟ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. یہی ہے نا. ایک پیغمبر کا کلمہ انبیاء پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. پیغمبر کا کلمہ انبیاء پڑھ رہے ہیں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ, قرآن کی آیت ہے. نبیوں سے کہا دیکھو جب یہ نبی آئے گا میرا تو تمہیں ایمان لانا ہے. یاد رکھیے گا انبیاء کو ہمارے نبی پر ایمان لے کر آنا ہے, ورنہ نبوت ان کی چلی جائے گی. تو آپ سنیے, آدم نے کلمہ پڑھا تو آدم ہوئے امتی, پیغمبر کا کلمہ پڑھا تو پیغمبر ہوئے مولا. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں, آسان زبان میں کہہ رہا ہوں. پیغمبر کیا ہوئے؟ مولا ہوئے. آدم ہوئے امتی, پیغمبر ہوئے مولا. نوح ہوئے امتی, پیغمبر ہوئے مولا. ابراہیم ہوئے امتی, پیغمبر ہوئے مولا. موسیٰ ہوئے امتی, پیغمبر ہوئے مولا. اور عیسیٰ ہوئے امتی, پیغمبر ہوئے مولا. اب مجھے کہنے دیجئے کہ سارے انبیاء امتی ہیں اور ان کا مولا پیغمبر ہے, اور پیغمبر وہ ہے جو حدیث میں اعلان کر رہا ہے جس کا میں مولا ہوں. ہے یا نہیں ہے؟
اس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ولایت کو سمجھیے۔ 10 بجے تک کا ٹائم مجھے دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہے، کچھ حالات حاضرہ پہ بھی بیان کرنا چاہتا تھا۔ ولایت کو سمجھیے، ولایت کو سمجھیے عزیزو۔ ولایت 2 طرح کی ہے، ایک ولایت عصمت ہے یعنی ولایت معصوم، اور ایک ہے ولایت فقیہ۔ یاد رکھیے گا، دونوں کو سمجھنے۔ ولایت فقیہ کے خلاف اپنے لوگ بھی جو ہیں آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر دور میں علی کی مخالفت جو ہے، چاہے وہ مولا علی ہو چاہے وہ غلام علی ہو، سمجھ رہے ہیں نا، اپنے ہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سے جگہوں پہ، آسان کام نہیں ہے۔ ایران کی بقا جو ہے آپ جانتے ہیں 79 سے لے کر آج تک جو ہے کنٹینیو ایران کے اوپر سینکشن ہے یا نہیں ہے نا؟ کنٹینیو 17 دن جو ہے اس کا 1/3 سینکشن جو ہے، جب انڈیا نے جوہری جو بم کا جو ہے ٹیسٹ کیا تھا تو اس کا 1/3 سینکشن لگا تھا، تو انڈیا کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انڈیا کے سربراہ کو روشیا جانا تھا، جا کر اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے محترم، پوری دنیا، تصور کیجئے جو میں کیا کہہ رہا ہوں، پوری دنیا ایران کے مخالف، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو۔ ایران کے اطراف کبھی غور کیجئے گا، نقشے میں جتنے ملک ہیں تقریباً سب ایران کے مخالف ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کا ایک بارڈر ہے جہاں پر وہ آذربائیجان ایک ملک ہے، اس میں 95% شیعہ ہیں، اور سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو یہ آذربائیجان ہے ایران کا۔ عزیز ہو، آپ نے آسانی سے لے لیا، آسانی سے لے لیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ جو ہے اس وقت جو ہے 2 طرح کے ہیں۔ ایک شیعہ وہ ہیں جو سہل ابن حسن خراسانی کے جیسے شیعہ ہیں، وہ جو خراسان سے آیا تھا نا، بھول گئے آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ سہل ابن حسن خراسانی کو جانتے نہیں جانتے ہیں بھیا؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں، جس نے کہا تھا کہ صاحب امام جعفر صادق سے کہ 1 لاکھ تلواریں جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ آواز بلند کیجئے۔ امام نے کیا کہا تھا؟ حضور میں خود پڑھو، ہے نا؟ ایک یہ شیعہ ہے، کیا کہتا ہے کہ مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ مجھے جلا رہے ہیں۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اسے آپ جلایا نہیں کرتی۔ اب یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ سہل ابن حسن خراسانی جیسا شیعہ ہے۔ ایک شیعہ ہارون مکی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہارون مکی بھی شیعہ ہے، یہ بھی مولائی، جو کہ کہہ رہا مولا کہہ رہا ہے نا بھائی، جو مولا کہہ رہا مولائی، جو نعرہ حیدری یا علی کہے تو اس کا مولائی نہیں کہیں گے، کہیں گے نہ کہیں گے؟ باپ دیکھو اس کے بعد کیا کر رہا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ واقعات اس لیے جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نگاہوں میں 2 طرح کی تصویریں پیش کی جائیں، ایک ہارون مکی والی تصویر، ایک خراسانی والی تصویر، تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں کہ جب میدان عمل کی بات آئے گی اگر یہ بھاگتا ہوا نظر آئے تو سمجھنا سہل ابن حسن خراسانی والا ہے، لیکن حسن نصر اللہ کی طرح کود پڑے تو سمجھنا ہارون مکی جیسا شیعہ ہے۔ ہارون مکی بننا ہے ہم کو، ہارون مکی بنو گے تب تم خان علائی بنو گے، ہارون مکی بنو گے تب تم حسن نصر اللہ بنو گے، ہارون مکی بنو گے تب جا کے تم ریل مولائی بنو گے۔ یاد رکھیے گا، میں نے کیوں مثال دی آذربائیجان کی، جا کر چیک کیجئے گا کہ وہاں پر جو ہے یہ ملک جس کو ایران سے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ ملک جو ایران سے 12 دن لڑا تھا اور جس کے ایران نے پراخشے اڑا دیے تھے، جسے اپنی طاقت کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا، جسے دنیا انبیٹیبل کہہ رہی تھی، یاد ہے نہیں یاد ہے آپ کو؟ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ یہ گھس کے مارتا ہے، لیکن ہوا کیا؟ 12 دن کی جنگ میں یہ
सब लोगों तक शायद बात नहीं पहुंची, मैं जान रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ये क्या आपने क्या मुअम्मा कह दिया, ये कौन सी बात कह दी कि जहां पे ये था वहां पे ईरान आ गया। क्यों? इसलिए कि 12 दिन के पहले लोग ये कहते थे ये मुल्क अनबीटेबल है, ईरान को जो है मसल देगा। समझ लेना, नाम जान के नहीं ले रहा हूं, लेकिन हुआ क्या, अली वालों ने ये बताया कि दुनिया जो है गैर तो और तो डर सकते हैं ताकतों के सामने, लेकिन हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। और आज आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए, $1 बिलियन जो है खर्च किया गया ईरान का तख्ता पलटने के लिए। 1 बिलियन जानते हैं कितना होता है? कोई बताएं मुझे, 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है भाई? बताइए आप लोग। 1000 मिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। ये पैसा मुंतकिल किया गया ताकि वहां पर जो इमाम ज़माना की हुकूमत कायम थी, वहां की हुकूमत का तख्ता पलटा जाए और वहां पर शाह रजा शाह पहलवी की वो हुकूमत लाई जाए जो शैतानी हुकूमत थी। अगर बनती तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन क्या हुआ अजीजों, तमाम मुल्कों ने मिलकर शबो रोज कई महीना ये मेहनत की कि ईरान का तख्ता पलट दिया जाए, और कुछ ऐसे नमक हराम मीडिया को खरीदा गया कि जिसने ये कहा कि आज रात में खामनाई का काम तमाम, अब खामनाई को कोई बचा नहीं सकता है। इस तरह के गंदे अल्फाज में नकल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, नकले कुफर के तहत मैं बोल रहा हूँ। आज रात में खामनाई का काम तमाम, कल सुबह खामनाई का काम तमाम। इस तरीके से लोग जो है मुतमईन हो गए थे। लेकिन याद रखे, आखिर तक जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, तवज्जो करें अजीजों। लेकिन हुआ क्या कि सारी ताकतें मिलकर चाह रही थी कि अली के इस फर्जंद का तख्ता पलट दे, तो लेकिन हुआ क्या, वो खुद शिकस्त खा गए। लेकिन आज ईरान इज्जत के साथ आगे बढ़ रहा है। वो सुपर पावर जिसको अपनी ताकत पे नाज था, जिसको अपनी कुव्वत पे गुरूर था, जिसको अपने जहाज पे गुरूर था, आया हमला करने के लिए, लेकिन देखा तैयारी ईरान में बहुत ज्यादा है, 2000 मिसाइल तैयार है, वापस चले गए। अब समझ में आया ना, दुनिया ने देखा और कहा तो बताओ तुम लोग कि कौन कर्रार के मानने वाले हैं, कौन फर्रार के मानने वाले हैं। है ना, ये आपके सामने की बात है ना, कोई हम लोग गुलू तो नहीं कर रहे हैं। और मुझे भैया कुछ पैसा भी नहीं मिला, ये भी ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, कि कुछ मौलाना असलम को जो है आज कुछ ज्यादा पैसा मिल गया है, समझ रहे हैं ना। नहीं अजीजों, ये हमारा जो है, ये हमारा ईमानी वजीफा है, क्योंकि अगर वो मुल्क को कुछ हो गया ना अजीजों, तो जो हमारा वकार है वो खत्म हो जाएगा। उनका प्लान ये था, सुन लीजिए, कि अगर ये खबीस कामयाब हो जाता तो उनका प्लान ये था कि एक अमामा भी ईरान में बाकी नहीं रहेगा। ये इनका प्लान था। इन्होंने 10 मस्जिदों को जलाया, बल्कि सैकड़ों मस्जिदों को जलाया। इन्होंने इमाम मूसा काजी के फर्जंद का रोजा जलाया, इन्होंने कुरान पाक को जलाया। ये आते तो क्या करते, इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि आयतुल्लाह खामेनी का तज़किरा करूँ, ताकि आप जब नमाज पढ़े ना तो इसके लिए भी दुआ करें, क्योंकि इसकी बका जो है असल में उनकी फना है जो तशय्युअ को मिटाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो तशय्युअ को मिटाना चाहते हैं, ये असल में ये उनका जो है मसला है। कहने का मकसद ये, पूरी ताकत लगाई गई, पूरी ताकत 79 से लेकर 79 जब ईरान का इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ
تو کیا ہوا؟ لانے جاسوسی والا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں اس کی میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک سرپھرے کے ذریعے سے 8 سال جو ہے ایران پر جنگ مسلط کی گئی کہ شاید جو ہے ابھی نیا نیا انقلاب آیا ہے، سارے کرنل جنرل یہ ہے بھاگ چکے ہیں، اب یہاں پر اسٹیبلٹی تو ہے نہیں، فوج کمزور ہے، موقع اچھا ہے، لاؤ حملہ کر دیا جائے۔ اور انہوں نے ایران کے بہت سے شہروں پہ شروع میں قبضہ بھی کر لیا، لیکن عزیزو بعد میں جب کاؤنٹر اٹیک ہوا، جوابی کارروائی ہوئی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایرانی جو ہے عراق کے اندر پہنچ گئے اور بصرے تک پہنچ گئے، فاؤ تک پہنچ گئے، شلمچے تک پہنچ گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے عزیزو۔ اس کے بعد کیا کیا؟ سینکشن لے کر آئے، سینکشن لینے کے بعد جو ہے پھر سینکشن میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ایران کا تختہ پلٹ دیا جائے، ان کا حوصلہ جو ہے ختم کر دیا جائے۔ لیکن عزیزو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ایران جو ہے آج اسلحہ بھی بنا رہا ہے، اور بنا بھی نہیں بقول آیت اللہ خامنائی کے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی ایران کو اسلحہ نہ بیچے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کوئی ایران سے اسلحہ نہ خریدے۔ سمجھنے کا کہہ رہا ہوں، کوئی ایران سے اسلحہ نہ خریدے۔ عزیزو جانتے ہیں نا یہ سب چیزیں آپ سن رہے ہیں، وہ سپر پاور جسے روس کہا جاتا ہے، جسے اپنے اسلحے پر ناز تھا، لیکن ایران نے ڈرون 136 شاہد نام کا ڈرون جو ہے اس سپر پاور کو دے کر بتایا ہمیں اتنا چھوٹا نہ سمجھو۔ انقلاب کے پہلے جس ملک میں ایک سوئی نہیں بنائی جاتی تھی، آج اس کی میزائلیں جو ہیں اتنی دور تک جا رہی ہے کہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پر جا سکتی ہے۔ ایران نے جو میزائل بنائی ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد اتنی ترقی ہے، آج پوری دنیا ڈر رہی ہے۔ آج جو جتنے ظالم ہیں وہ کانپ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران کو تو مٹ جانا چاہیے تھا، ایران کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایران بچا اس لیے ہے کہ ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جو ایران کی حمایت کر رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے عزیزو، مجھے افسوس ہوتا ہے، غیر اگر مخالفت کر رہے ہیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن جس کا نام علی عباس ہے، جس کا نام حسن عباس ہے، جس کا نام حسین علی ہے، وہ سید علی کے خلاف بولے۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس طریقے سے جو ہے وہ شخص، وہ شخصیت، وہ ہستی جو آج ہمارے وقار کو بلند کیے ہوئے ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ 57 ملک ہیں، لیکن یہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، لیکن جس نے بھی کہا بہت پیارا جملہ ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ آج دیکھیے کس عزت و احترام کے ساتھ جو ہے آج اس ملک کا نام لیا۔ ایک اپنا شیعہ ملک ہے، یاد رکھیے گا، صرف شیعہ ملک ایران، باقی اور کوئی ملک شیعہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایران کے بعد اگر کوئی ملک شیعہ ملک بن سکتا تھا تو وہ آذربائیجان تھا، لیکن وہ اس وقت دشمن ہے۔ وہاں پر جب 12 دن کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں جو حملے ہو رہے تھے جو ایئر کرافٹ کے ذریعے سے، وہ کچھ حملے جو ہے آذربائیجان باکو سے جو ہے پلین اڑتا تھا اور تہران میں آ کے حملہ کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ شیعہ ہیں۔ ایک مسلمان، ایران کی میزائل جا رہی ہے اس جرسوں میں فساد کے اوپر، یہ جو فساد کی جڑ ہے، جب ایران میزائل مارتا تو راستے میں جتنے مسلم ملک ہوتے تھے نا، نیچے سے انٹرسیپٹ کرتے تھے ایران کی میزائل کو۔ کہاں ہے یہ لوگ؟ کتنا گر گیا ہے انسان۔ تم اگر کم سے کم اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم مخالفت تو نہ کرو میرا بھائی، ہے نا؟ ہم کہاں کہتے ہیں تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے جیسے بھگوڑوں کی جو ہے ایران کو ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اگر تم جو ہے اگر تم ساتھ نہیں دے سکتے ہو، آج کچھ ہمارے یہاں بھی احمق پیدا ہو گئے ہیں، احمق ہمارے یہاں پیدا ہو گیا، فلسطین کی ایران مدد کیوں کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ آخری بات، ایران فلسطین کی مدد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ایران
فلسطین میں جو ہے سب ناصبی رہتے ہیں. بالکل غلط, ایک دم غلط ہے. اس وقت 30% جو ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مذہبی حق اختیار کر لیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ آسانی سے نہیں ہوا ہے. ابو خالد, شیخ ابو خالد جو وہاں کا امام ہے, پیش نماز ہے مسجد اقصیٰ کا, وہاں جانتے صحیح ہے نا مولانا, ہے نا, مفتی صاحب مولانا بھی جانتے ہیں, وہ جو ہے اپنے مذہب کی طرف آ گیا ہے. یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ 2.5 کروڑ لوگ ابراہیم زکزکی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے مذہب حق اختیار کیا ہے. 50 لاکھ لوگ شیخ عبدالسلام کی وجہ سے جو کنگو اور افراد کنگو میں رہتے ہیں ان کے ذریعے سے اپنے مذہب کی طرف آ گیا ہے. کس نے کیا یہ سب؟ کس نے یہ کیا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے گا, میں نعرہ حیدری کا مخالف نہیں, آپ لوگ لگاتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن غلط طریقے سے میری بات کو پیش مت کیجیے گا. نعرہ حیدری جو ہے وہ لگائے کہ جس کے دل میں جذبہ حیدری پایا جاتا ہو. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا علی نے جو لگا میں بہت سی اس طرح کی باتیں کہی ہیں, ان تمام باتوں کا میں خلاصہ ایک جملے میں کہہ دوں کہ خود امام حسین نے بھی کہا ہے کہ زبان سے جو بات, جو زبان تک جو بات ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ وہ تمہارے دل میں نہ اتر جائے. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک تمہارے دل میں نہ اتر جائے کوئی اہمیت نہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مولانا سن کیا بولتے ہیں, کیا نعرہ حیدری کے خلاف بول کے چلے, لیکن نہیں بھیا, نعرہ خوب لگائیے آپ, جتنا لگائیے اتنا اچھا لگے گا مجھے, لیکن حیدر کا مشن کیا ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں بس عزیزوں. اور اس مشن کو ابن حیدر سے بہتر کون جانے گا عزیزوں. یہ جو مقصد ہے مولا کائنات کا, یہ امام حسین نے کہا ہے, یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, خطابت نہیں ہے, کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. چل رہے ہیں نا, تو کیا کہتے ہیں, میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میں جو ہوں چاہتا یہ ہوں کہ لوگ میرے جد اور میرے بابا علی کے نقش قدم پر چلیں, ان کی سنت پہ چلیں. یعنی کیا مقصد ہے عزیزو؟ مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے سنت علی پہ چلیں. امام حسین کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یزید کے آپ مخالف کیوں ہیں, انصاف سے بتائیے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ یزید کے مخالف کیوں ہیں آپ, بتائیے مجھے, تکلف مت کیجیے, بتائیے آپ لوگ یزید کے مخالف کیوں ہیں, جلدی بتائیے, کوئی بھی بتا دے. قاتل امام حسین, قاتل امام حسین, مجھے بتائیے. نہیں, قاتل امام حسین کی بنیاد پر مخالفت تو ہے اصل میں, لیکن اگر قاتل امام حسین کی بنیاد پہ مخالفت ہوتی تو امام حسین مخالفت کیوں کرتے؟ کیونکہ ابھی تو قتل نہیں کیا ہے نا بھائی, قتل کرے گا تب تو مخالفت ہوگی نا. تو امام نے بتایا کہ یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس, ایک پورا خطبہ ہے امام حسین کا. یزید میں یہ کمیاں ہیں, اس لیے حسین آواز بلند کر رہا ہے. عزیزوں بات یاد رکھیے گا. اب جب قتل کرے گا تو اس میں ان کمیوں میں کمیاں ہو. جو سب سے بڑی کمی ہے جو ظلم ہے یزید کا, وہ تو تمام گناہوں پہ حاوی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا امام حسین نے یزید کی مخالفت جو کی ہے اس کی کمیوں کو بھی بیان کیا ہے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن امام حسین نے بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے جو ہے میرے نانا کی سنت پہ چلیں, میرے بابا کی سنت پہ چلیں. یہی ہمارا گول ہے, یہی ہمارا مقصد ہے جو ہم نکل رہے ہیں عزیزو, ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے عزیزو. انی ما خرجت عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. امام حسین آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, میری ماں اور بہنیں انشاءاللہ یہ مجلس سن رہی ہیں, سنیں امام حسین کا خطبہ جو کیا ہے. امام حسین کہتے ہیں یہ مجھ سے بیعت لے رہا ہے
یہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، اسے معلوم نہیں، اس نے مجھے دو راستوں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. کون دو راستے کیا ہیں؟ ایک جنگ یا دوسری ذلت. یہ جملہ کتنا مشہور ہوا ہے. امام نے کہا ہیہات من الذلہ. حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر کو جھکا نہیں سکتا. اچھا دلیل مولا یہ کمال آپ میں کہاں سے آیا؟ تو کمال بھی بتاتے ہیں، اس کی دو تین چیزیں بتاتے ہیں. میں چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس میں سے صرف ایک نقل کرتا ہوں تاکہ مائیں اور بہنیں جو مجلس سن رہی ہیں ان تک بھی یہ میسج جائے. کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ ایک میسج جو ہے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دیتا ہوں. سنیں امام حسین کیا کہتے ہیں. کہتے یہ ہے کہ میں نے اس لیے جو ہے میں بیعت جو ہے نہیں کر سکتا کہ میں نے پاکیزہ ماں کا دودھ پیا ہے. ماں کو پاکیزہ بناؤ تو بچے حسینی بنیں گے. یہ آج کا ایک سینٹنس میں میسج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ گئے تھے مجلس سننے کے لیے تو کیا میسج ملا آپ کو، تو یہ جملہ بتائیے گا کہ ماں کو پاکیزہ بناؤ تاکہ بچے حسینی بنے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مبصر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں بہترین نیشن عطا کروں گا، بہترین قوم دوں گا. ماں اچھی ہوگی، ماں کو اچھا بننا ہے. کیوں؟ ام ہے. ماں کا مطلب ہوتا ہے ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز. ماں کو عربی زبان میں ام کہتے ہیں اور ام کا مطلب مرکز ہوتا ہے. ام القرى یعنی قریوں کا مرکز. یہ ام القرى کیوں کہتے ہیں؟ مطلب یہ مرکز میں واقع ہے. قوم آخری بات عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا کردار جو ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں مرکزی ہوا کرتا ہے. امام حسین ماں کے پاس آئے ہیں. بس میں ختم کر رہا ہوں عزیزو گفتگو جو ہے، کیونکہ ماں کا تذکرہ ہوا ہے. اگرچہ یہ مجلس ایک باپ کی ہے لیکن آج 28 رجب بھی تو ہے نا عزیزو. تو کیا آپ گریہ نہیں کریں گے؟ آپ غصہ نہیں دیں گے؟ عزیزو 28 رجب یعنی مدینے کی تاراجی کا دن، مدینے کے اجڑنے کا دن. اللہ اکبر. آپ سب لوگ تقریباً یو پی سے ہیں میرا خیال سے، کچھ لوگ شاید یو پی سے ہٹ کے ہوں. آپ جب اپنے وطن جاتے ہیں اور وطن سے جب واپس آتے ہیں بمبئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وطن کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں. حسرت سے بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہوں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد پھر اپنے وطن واپس ہوں گے عزیزو. لیکن سوچئے ذرا، تصور کیجئے اگر آپ کو اپنا وطن پیارا ہے تو کیا حسین کو اپنا پیارا وطن مدینہ پیارا نہیں ہوگا عزیزو؟ حسین کس طریقے سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. میں تمام باتوں کو چھوڑ رہا ہوں عزیزو، بس صرف اتنا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ رونے کے لیے کافی ہو جائے گا. 2.5 منٹ مجھے آپ دے دیجئے گھڑی دیکھ کر. بس میں جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ رونے کے لیے معال مجلس مسائب ہیں. سنیں عزیزو، امام حسین جو ہے جب رخصت ہونے لگے تو پہلے امام حسن کی قبر پہ گئے. آواز دی بھیا حسین جا رہا ہے، حسین کربلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں نانا کی قبر پہ آئے. نانا کی قبر پہ جب آئے نا عزیزو تو آواز دی نانا بڑی محبت کرتے تھے نا آپ مجھے، نانا بہت پیار کرتے تھے. آپ ہی کی امت جو ہے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے. لیکن اداداروں روایت کہتی ہے، سنیں اداداروں، جب ماں کی قبر پہ پہنچے ہیں نا تو حسین کی حالت یہ تھی کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ ماں کے قریب جاتا ہے، وہی حالت امام حسین کی تھی. خود کو قبر زہرا پر گرا دیا. اداداروں مجھے 2 واقعے نظر آتے ہیں. ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جب آپ کی والدہ دنیا سے گئی ہے، آپ کی والدہ کی شہادت کے بعد حسین نے آواز دی تھی مادر گرامی، ارے جب تک تم نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا. ارے بندے دفن ٹوٹے. فاطمہ نے آواز دی
میں نے نانا سے سنا ہے دعاؤل والد کے مستجاب ولدہا، ارے ماں کی دعا بچوں کے حق میں قربان ہوتی ہے۔ اے ماجرے گرامی، حسین کربلا جا رہا ہے، یہ سفر مشکلات لے کر آئے گا، یہ سفر پریشانیاں لے کر آئے گا، ارے حسین کے لیے دعا کیجیے گا۔ ارے قبر فاطمہ لگ گئی، اندر سے آواز آئی ہوگی، جاؤ میرے حسین جاؤ، جاؤ خدا حافظ، لیکن یہ نہ سمجھنا تم اکیلے جا رہا ہے، آگے آگے تم ہوگا، پیچھے پیچھے زہرا والوں کو پریشان کیے ہوئے تیری حفاظت کے لیے آ رہی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار، مرحوم مغفور جناب سید حسن عباس ابن سید حسین کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ایران اسلامی کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراجع اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ مولین تشریف رکھیں، میں بھی جاتا لیکن مجھے جانا ہے کہیں اور۔